ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء جو تراویح کے اندر آج مکمل ہوئی۔ سورہ شعراء قرآن پاک کی وہ حیرت انگیز سورت ہے جو شاعری کے نام پہ، شعراء کے نام پہ، جو شعر و شاعری کرتے ہیں اور ان کے نام پر جو ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اب شعر و شاعری کرنا، اس کی شرعن حیثیت کیا ہے اور سورہ شعراء کے نزول کا سبب کیا بنا، اس کی فضیلت کیا ہے، آج کے اس دور کے اندر سورہ شعراء ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو گانے بجانے کا بہت ذوق و شوق ہو اور وہ موسیقی کے اندر بہت زیادہ اتر چکا ہو تو اس کے دل سے اس موسیقی کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اس کو پڑھ کے دم کر کے 21 دن تک اسے پلایا جائے اور کھانوں پہ دم کر کے کھلایا جائے تو اللہ اس کے قلب سے موسیقی کی محبت کو ختم کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بری جو آواز لگتی تھی وہ گانے کی لگتی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ کو ایک بانسری کی آواز سنائی دی۔ آپ نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور پھر کافی دیر تک، وہ تو بچے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے آواز دے کر کہا، عبداللہ یہ تو بتا کیا وہ منحوس آواز بند ہو گئی؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ بند ہو چکی ہے، دور جا چکی ہے۔ تو آپ نے انگلیاں نکال کے فرمایا یاد رکھنا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر، منافقت اس طرح دل میں گانا پیدا کرتا ہے، موسیقی پیدا کرتی ہے، جس طرح کھیتی کے اندر پانی بیج کو باہر نکالتا ہے تو موسیقی والا منافق بن جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی مر جائے، اس کی شکل تبدیل ہو جائے، اس کا چہرہ بگڑ جائے، اسے چھپا کر دفن کر دو، لوگوں میں تشہیر نہ کرو۔ اگر گانے بجانے والا موسیقی والا مر گیا تو اس کا چہرہ بدل گیا، بگڑ گیا، تشہیر کر کے لوگوں کو بتاؤ تاکہ عبرت حاصل کریں۔ اور آپ نے فرمایا مرنے کے بعد گانا سننے والے کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جاتا ہے۔ تو اس لیے شعراء یہ گانے کو ختم کرتی ہے، یہ منافقت کو ختم کرتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بہت زیادہ آوارہ گردی میں پڑا ہوا ہو، بہت زیادہ ڈانس اور ان چیزوں کا، فلموں کا، ڈراموں کا شوقین ہو، مرد عورت، تو وہ سورہ شعراء کو پڑھ کے خود بھی دعا کر سکتے ہیں، دوسرے بھی ان کو پڑھ کے جو ہے دم کر کے دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عادت باطل کو ان سے ختم فرما دے گا۔ سورہ شعراء کو اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو فرمایا اسے کوئی غم پہنچے گا، اسے کوئی تکلیف پہنچے گی، اس پر کوئی آزمائش آئے گی۔ اب دیکھیے شعر کہتے ہیں جو چیز اندر اتر جائے۔ عرب کا معاشرہ جو تھا وہ شعر و شاعری میں بہت آگے تھا، ان کے بچے شعر و شاعری کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ تاریخ حیات الصحابہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اٹھا کر دیکھیے اور انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 1995-96 میں رائے گڑھ میں ان کے دسترخوان پہ اکثر رات کو تہجد کے ٹائم بیٹھتا تھا۔ آپ وہاں پہ مختلف باتیں نعتیہ کلام سناتے تو ساتھ تلقین فرماتے کہ بھائی حیات الصحابہ کو کثرت سے پڑھو، تمہیں صحابہ کی زندگی کا پتہ چلے گا، یہ سب کو کہتے تھے۔ تو حیات الصحابہ میں واقعات بڑے موجود ہیں کہ بچے اتنے ماہر تھے، تطاول ھذا اللیل واسود جانبہ وارقنی اللہ حبیب الاعبہ فلولا حزار اللہ لا شیء مثلہ لسعزی ھذا السریر جوانبہ۔ ایک عام عورت مدینے کے اندر جس کا خاوند جہاد میں گیا ہوا تھا، وہ رات کو یہ شعر پڑھ رہی تھی۔ سیدنا عمر نے فوراً جو ہے فرمایا اس کے گھر پہ نشان لگا کر صبح جا کے پوچھا اس کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ کہا جی اکیلی ہے، خاوند نہیں ہے۔ تو اس کی یاد میں ایسے شعر پڑھ رہی تھی کہ میں اس کا ترجمہ ابھی کروں گا، ٹائم بہت بیت جائے گا، کہ استمر جیسا بندہ ہل کے رہ گیا اور اتنی پاک دامن عورت تھی۔ وہ کہنے لگی فلولا حزار اللہ لا شیء مثلہ،
اگر اللہ کا خوف مجھے نہ ہوتا لَسُعْزِيَ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ، یہ جو چارپائی بیڈ ہے اس کے پلنگ حرکت میں ہوتا، یعنی میں گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہوتی۔ یعنی وہ اپنے غم کا اظہار کری شعر کی صورت میں، اور عمر جیسا بندہ رات کو گشت کرتے ہوئے سن رہا ہے اور قانون بنا رہا ہے ہر فوجی، ہر سپاہی، ہر مجاہد 4 مہینے کے بعد لازمی اپنی ڈیوٹی سے گھر میں واپس جائے گا۔ یہ قانون یورپ امریکہ نے فالو کیا فاروق اعظم کا۔ اب ایک صحابی بخاری میں ہے، خبیب ابن عدی، پھانسی پہ لٹک رہے ہیں، وما ان ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی، شعر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تم پلاننگ کر رہے ہو، اس کو یوں کاٹو، یوں ذبح کرو، اس کی کھال یوں اتارو، میں مر گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم میری کھال اتارو یا مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس لیے کہ بکری کو ذبح ہو کے پھر کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے ٹکڑے کیا بن رہے ہیں، اس کی کھال کیسے اتر رہی ہے۔ اب دیکھیے ایسے شعر و شاعری، ذکرت ابا اربا، بہت لمبے ہو جائیں گے پھر میں اگر آپ کو عربوں کے شعر بچوں کے سناؤں تو آپ دیکھیے کہ امراء القیس کے جو اشعار تھے وہ کعبے کے دروازے پہ سبع معلقہ لگا ہوا تھا، تو وہ قرآن اترا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو عرب کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، شعر دل میں اترتا ہے، کہا یہ جو نبی کا کلام ہے یہ دل میں اترتا ہے، یہ شعر ہے۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں یہ شعر نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، یہ نثر کہنے والا نہیں ہے۔ پھر سورہ شعراء اتری، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک چیز کو باطل کیا اور آخر میں پھر اس کی خود تردید فرما دی، شاعری کی جو باطل اور عشق مشوق پر ہو اور جو لوگوں کے جذبات کو خراب کرنے والی ہو، عشق مجازی میں مبتلا کرنے والی ہو، ایسے شاعروں کو، موسیقاروں کو، ایسے گانے والوں کو کہہ دیا یہ راہ سے بٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ اب یہ آخر میں کہا، اس کے شروع میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے شروع میں بہت سی باتیں کی ہیں سورہ شعراء کے۔ پہلے اللہ رب العزت نے اس کے پہلے رکوع میں، دوسرے رکوع میں وہ تو عام توحید کی باتیں، تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دعائیں سکھائی ہیں۔ اب جو آدمی یہ چاہے کہ میری حاجات پوری ہو جائیں، میں جب پریشان ہوں اللہ سے کیا مانگوں، کیا پڑھ کے کہ اللہ میری دعا کو رد نہ کرے، چاہے بیمار ہو، چاہے بیماری کی حاجت ہو کہ شفا ہو، یا غم پریشانی سے نکلنا ہو، یا کوئی بھی حاجت ہو، اس کا جو رکوع ہے، تیسرے رکوع، چوتھا رکوع، تو اس پر جو ہے وہ اور چیزیں دلالت کرتی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ آگے مفصل پھر آ جائے گا۔ پھر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو 5واں رکوع ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ۔ اب یہ جو رکوع ہے، یہ رکوع جو ہے، اس پورے رکوع میں دعائیں ہی دعائیں ہیں، اتنی بہترین دعائیں ہیں کہ جو ان پورے رکوع کو پڑھ کے جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پھر اسی کے اندر ایک دعا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جو روزانہ اسے 7 بار پڑھ لے گا اور اپنے سینے پھونک لے گا، اللہ اسے دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل نہیں کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ یہ ایسی دعا ہے آج ہر بندے کو پڑھنی چاہیے کہ آج انسان کو کس طرح ایک لمحے میں ذلت مل جاتی ہے، ایک لمحے میں پروپگنڈے ہو جاتے ہیں، لوگ جھوٹی باتیں مشہور کر دیتے ہیں۔ تو ولا تخزنی، یہ خلیل علیہ السلام کی دعا ہے، یہ پورا رکوع حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ہے، اور ایسی بہترین دعائیں ہیں کہ ایک ایک کا ترجمہ اور میں اس کی فضیلت بتاؤں تو بڑا ٹائم بیت جاتا ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھنے والے دن ذلیل نہ کرنا، مجھے پریشان نہ کرنا۔ اللہ کبھی آپ کو پریشان نہ اس دنیا میں کرے گا نہ اس جہاں میں کرے گا۔ یہ ایک دعا ایسی بہترین دعا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہر ڈاکٹر، ہر حکیم ہر جگہ اپنے جگہ پہ لکھتا ہے، یہ اس میں دعا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا وہ اسی رکوع میں، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے وہ شفا دیتا ہے۔ یہ آیت جو بھی بیمار پریشان اگر اس کو 100 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے گا، اللہ ظاہری باطنی ہر بیماری سے شفا عطا فرما دے گا۔ اس رکوع سے پچھلے رکوع کی طرف آتے ہیں، میں 2 رکوع بیچ میں سے چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے ایک رکوع ہے، وہ رکوع بڑا بہترین ہے۔ ایک اصحاب موسیٰ ہیں، ایک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہاں اس رکوع میں قال انا مدرکون اور قال کلا ان معی ربی سیہدین، اللہ نے فرمایا اس میں ایک وظیفہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو استخارہ، آپ کو اشارہ، آپ کو مشورہ دے تو آپ یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں شروع سے اگر چلیں گے سورت کے تو آپ کو جو ہے یہ 4تھے رکوع میں ملے گی۔ ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
میرا اللہ ہے میرے ساتھ جو مجھے رہنمائی کرتا ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کیا بولا؟ میرے ساتھ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے غار ثور میں بولا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہاں دونوں کے ساتھ اللہ ہے، یہ فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اور محمد عربی کے صحابہ کا، کہ ہمارے صحابہ نبی کے ساتھ رہے اور ایسے رہے کہ آج بھی ساتھ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ہمیشہ آپ پر تنقید کی، انہوں نے یوں صاف کہا، یہ لفظ بتاتا ہے ان معی ربی سیہدین، جو استخارہ کرے اسے سمجھ کچھ نہ آئے کہ میں یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو یہ ارجنٹ استخارہ ہے۔ آپ اس کو 7 بار پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ کے دل میں خود مضبوطی آ جائے گی کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اور اگر رات کو پڑھ کے اس کو 33 بار پڑھ کے 33 ٹائم سو جائیں، خواب میں آپ کو سگنل مل جائے گا ان معی ربی سیہدین۔ اگر آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ تکمیل تک پہنچے، تو یہی دعا ان معی ربی سیہدین، آپ اس کو 100 بار پڑھ کے 7 دن دعا کریں، اللہ اس کام کی ساری رکاوٹیں دور کر دے گا اور اس کام میں تکمیل۔ شادی شروع کر رہے ہیں، خرچہ نہیں پورا، تو اب آپ شادی کے اسباب پیسے غائب سے آ جائیں گے۔ کاروبار شروع کر رہے ہیں، گھر بنانا شروع کر رہے ہیں، تو یہ دعا اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد ایک نبی کا واقعہ۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صورت کے اندر نبیوں کے واقعات ہر نبی کا سنایا ہے۔ وہ نبی اخوہم آپ نے سنا، بار بار کہا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوہم نوح الا تتقون، اور کذبت جو ہے نا عاد المرسلین اذ قال لهم اخوہم ہود الا تتقون۔ اخوہم یہاں ان کے بھائی، آپ کے بھائی حضور علیہ السلام کو یا ہمیں کہا جا رہا۔ اب آپ دیکھیے کہ نبیوں کے واقعات، قوموں نے جو آپ پر ظلم کیے، آپ کی بات کو نہیں مانا، وہ سارا عذاب بھی بتایا، ہر نبی کی قوم کا عذاب کا بتایا۔ ایک آیت ایسی ہے اس میں، جب آپ اس میں کذبت جو ہے عاد المرسلین، اس میں آپ جاتے ہیں رکوع میں، تو وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ وظیفہ میں نے 2 سال پہلے بتایا تھا۔ اچھا، ابھی بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جو ابھی بھی ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوئے میرے ہی وظیفے نکال کے بتاتے ہیں۔ ابھی مجھے ایک اینکر ہے بڑی مشہور خاتون، مجھے انہوں نے واٹس ایپ کیا کہ یہ تو وظیفہ آپ کا میں نے 2 سال پہلے سنا تھا، تو یہ ہمارے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے یہ میرا خاص وظیفہ ہے۔ تو مجھے وہ اینکر کہہ رہی ہے، بڑی مشہور اینکر ہے، میں نام نہیں لیتا، اچھا نہیں لگتا، تو آج کی بات ہے۔ بلکہ تو بات یہ کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ محنت خود نہیں کرتے۔ میں تو یہ آیت، یہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، آپ ہمارے جتنے وظائف میرے آتے ہیں یوٹیوب پہ، آپ کو پہلے کبھی نہیں ملیں گے یوٹیوب پہ، وہ آپ کو کسی کے نہیں ملیں گے کہ کسی نے دیے ہوں، کیونکہ میں خود قرآن میں ریسرچ کرتا ہوں، خود میں اس کے شان نزول کو، اقوال صحابہ کو، تابعین کو، اولیاء کو میں خود مطالعہ کرتا ہوں، پھر میں اس کو آگے بیان کرتا ہوں۔ اب یہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، مجھے ایک بہت بڑے عالم ہے افریقہ کے، میں افریقہ گیا تو مجھے وہ عالم کہنے لگے کہ آپ کا سب سے بہترین وظیفہ مجھے یہ لگا ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ ایک افریقن عورت مجھے کہنے لگی، وہ وہاں پر بہت زیادہ کہتی ہے میں جادو کا شکار تھی، آپ کا یہ وظیفہ میں نے سنا تو میں نے زامبیا کی بات ہے یہ، کہنے لگی مجھے کہ میں نے یہ جب سے پڑھا ہے، میں 70 سال عمر ہے اس کی، کہتی ہے 70 سال میں ہمارے گھر کے اندر جو ہے جادو ہی رہا ہے، لیکن جب سے یہ پڑھا ہے ہمارا گھر خوشحال ہو گیا۔ ایسا مضبوط عمل ہے یہ، جادو آپ کے گھر کو تباہ کر رہا ہے، خوشحالی نہیں ہے، رزق بند ہو گیا ہے، آپ کے ہاتھ میں چیز آگے چلی جاتی ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ باطل ظالم قوم عاد جو طاقت میں عروج پر تھی، ان کے لیے اللہ نے لفظ بولا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ 70 بار پڑھیں اور 21 دن پڑھ کے دعا بھی کریں، پانی پہ پئیں، جادو کوئی بھی ہوگا جڑ سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پہ بیان فرمایا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس میں آخر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو شعراء ہیں نا، یہ اکثر جو ہے یہ راہ سے بٹکے ہوئے ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، یا رسول اللہ ہم بھی شاعری کرتے ہیں اور شاعر رسول ہیں یہ لوگ، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شاعر ہیں جو ہم اردن گئے ان کی قبر پہ، تو ہمارے ساتھ میرے چونکہ گروپ جب جاتا ہے تو 100 کے قریب علماء ہوتے ہیں، تو مفتی حسن صاحب لاہور والے دامت برکاتہم العالیہ، قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑے بڑے علماء تھے اس میں، تو ہم جب ان کے مقبرے پہ کھڑے ہوئے
تو مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب گجرانوالہ والے فرمانے لگے مجھے کہ اگر آپ مجھے اجازت لے دیں تو میں وہ شعر یہاں پڑھوں جو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے دن پڑھے تھے۔ حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا تھا آج شعر و شاعری نہ کر، تو حضور علیہ السلام کا عمر رک جا، اور کہا عبداللہ وہ شعر تو سنا جو تو نے پڑھے ہیں۔ عبداللہ نے وہ شعر پڑھے تھے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ تو وہ کہنے لگے اگر میں یہاں پڑھوں، میں نے قاری نیف جلندی صاحب سے فرمایا کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل، یہ آگے آ جائیں اور یہ قبر پہ کھڑے ہو کے شعر پڑھیں، اس لیے کہ ہم سارے وفاق المدارس والوں کا عقیدہ ہے کہ قبر والے سنتے ہیں، اور یہ صحابی ہیں۔ تو انہوں نے یوں ساتھ کھڑے ہو کے وہ شعر پورے لمبے پڑے تھے، اس کی بڑے کثیر شعر ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ شعر و شاعری، تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے دوسری آیت جو اتار دی ہے آگے، آپ کی پریشانی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، آخری آیت، بالکل آخری آیت اتاری۔ مگر وہ شاعر جو اللہ کی ذات کا ذکر کرتے ہیں، اعمال صالحہ کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لانے کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، جیسے علامہ اقبال، مسدس حالی، الطاف حسین حالی، ایسے شاعر تو اللہ کے دین کے داعی ہیں، لیکن جو شعر و شاعری کے ذریعے گانے موسیقی کا کام کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ تو اس سے جو ہے پتہ چلا کہ ہر شعر و شاعری وہ گمراہی نہیں ہے جس میں موسیقی، نعت آپ پڑھ رہے ہیں، نعت آپ گانے کی طرز پہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی گانا ہی ہے۔ آپ نعت میں بھی موسیقی نہیں لا سکتے، شعر و شاعری میں، نعتیہ کلام میں بھی اگر آپ گانے کی طرز پہ پڑھیں گے تو گناہ گار ہی ہوں گے، آپ اس کو گانے سے الگ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیے کہ دوسری سورت ہے بڑی بہترین سورت، سورہ نمل۔ سورہ نمل جو ہے یہ قرآن پاک کی وہ بہترین سورت ہے جو ایک چونٹی کے نام پر ہے، چھوٹی حقیر جانور ہے، لیکن وہ اللہ کے دین کی داعیوں کا اکرام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شان دے دیتے ہیں، اس کا نام قیامت تک زندہ کر دیا۔ سورہ نمل کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہو کہ مجھے مرتبہ مل جائے، میری ترقی ہو جائے، مجھے پروموشن مل جائے، اور میں جو ہے اپنے آفس میں، بزنس میں، ہر چیز میں، اقتدار میں ترقی کر لوں، تو وہ سورہ نمل کو 21 دن روز ایک بار پڑھ کے دعا کرے۔ الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن میں کامیابی چاہتا ہے، کسی بھی قسم کا الیکشن، تو آپ روزانہ الیکشن کے دنوں میں روز اس کو ایک بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ اور یہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ جنات، شیاطین میرے گھر سے، میرے جسم سے، میری جگہوں سے بھاگ جائیں، تو وہ سورہ نمل کو روز پڑھ کے پانی پہ دم کر کے گھر میں چھڑکے، اگر جن ہیں، اور خود پیے، مریض کو پلائے، یہ عمل 21 دن لگاتار کرے، اللہ جنات، شیاطین کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی دیکھے خواب میں سورہ نمل پڑھ رہا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عروج دے گا، کوئی مرتبہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے جو ہے مخلوق اس کے تابع کرے گا، اور وہ جن و انس اس کے تابع ہوں گے۔ اب سورہ نمل سے محبت کرنے والا جنوں کا محبوب بن جاتا ہے، جنات اس سے پیار کرتے ہیں، اور وہ جنات جو مسلم ہیں، اور اس سورت کو جو کثرت سے پڑھتا ہے، جنات اس سے ڈرتے ہیں، اس کے قریب شیطان جنات نہیں آتے، اس کے گھر کے قریب نہیں آتے۔ اس کو اللہ نے بڑی شان اور فضیلت دی ہے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے شروع کے اندر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے دوسرے رکوع کے اندر اس کے آپ دیکھیے ایک دعا ایسی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق کی کثرت ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، مال آپ پہ بہت زیادہ اللہ عطا فرمائے، تو آپ مال کی فراوانی کے لیے، رزق اور دولت کے لیے اس کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت کو روزانہ 100 بار پڑھیں۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وقالا یہ کیا مطلب ہے؟ ایک نے نہیں، داود اور سلیمان دونوں کو اقتدار ملا، عزت ملی، دولت ملی، شان ملی، مرتبہ ملا۔ اللہ کہتے ہیں شروع میں ہی، ابھی آگے قصہ ان کا سنایا ہی نہیں، ابھی واقعات سنائے ہی نہیں، شروع میں اللہ کہتا ہے وقالا، وقالا نہیں، وقالا، یہ دونوں جو تھے یوں دعا کرتے تھے، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ یہ دعا جو 100 مرتبہ روز پڑھے گا، اللہ اسے لوگوں میں فضیلت والا بنا دے گا، مال میں بھی، عزت میں بھی،
مقام و منصب میں بھی یہ دعا اپنی زندگی کا، اگر کسی کا منصب چھن گیا ہے، دولت چھن گئی ہے، غربت آ گئی ہے، یہ 100 بار پڑھ کے دعا کرنی شروع کر دے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیے منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، آپ کو پرندوں کی زبان اللہ نے سکھا دی تھی، اور پرندے آپ کی زبان جو ہے جانتے تھے، آپ ان کی زبان جانتے تھے۔ اور آپ دیکھیے چونٹی کے نام پہ یہ سورت کیوں ہے؟ اب ایک چھوٹی سی بات علامہ دمیری نے لکھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب جنوں کو لے کر تخت سلیمانی پر آپ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے تو آگے یہ چونٹی جو ہے وہ، آپ چونٹی کیا کرتی ہے پہلے وہ میں الگ، چونٹی جو تھی وہ آپ نے جب آپ اترے تو چونٹی نے آپ کو ایک شکر کا دانہ، چھوٹا سا ذرہ، چونٹی کتنا اٹھائے گی، کتنا اپنے اس میں لائے گی چونچ میں، اس نے لا کر آپ کو گفٹ پیش کیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے چھوٹی سی ننھی سی جان ہے اور کتنا حقیر سا ہماری نظر میں یہ گفٹ ہے، اور نبی سلیمان جن کے تابع جن ہیں، یہاں ہم کیا کرتے ہیں، غریب آدمی کوئی چیز دے تو اسے اگنور کر دیتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں کہ یہ غریب آدمی۔ میں آپ کو واللہ بتاؤں، میرے پاس یہ دیہات کی عورتیں مرد آتے ہیں، وہاں سے تھوم، لہسن دیسی، اچھا اسی طرح ساگ، دیسی انڈے اور اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ میں ان کا اتنا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حد سے زیادہ، میں ان کو بار بار کہتا ہوں جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خوشی کا اظہار اور یہ ہے بھی قیمتی چیز ہمارے لیے، دیسی چیزیں یہ جو ہے بہت ہمارے لیے قیمتی ہے۔ آج دیسی یہاں کہاں یہ چیزیں ملتی ہیں، تو اب وہ دیسی چیزیں لے کر آتے ہیں دیہاتوں سے، تو میں اس لیے اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت زہیر کے لیے فرماتے تھے یہ ہمارا گاؤں ہے، ہم اس کے شہر ہیں۔ وہ مدینے کے گاؤں سے آتے تھے اور حضور کے لیے وہاں کی دیسی چیزیں لاتے تھے، اور حضور ان کو جو ہے خوش ہو کر فرماتے تھے تو ہمارا گاؤں ہے، ہم تیرا شہر ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے گلی میں یوں کھڑے تھے، حضور پیچھے سے گئے اور جا کر اس غریب صحابی کو یوں جپھا ڈالا اور فرمایا کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے؟ تو اس نے اپنا جسم اور حضور کے ساتھ چپکانا شروع کیا اور فرمانے لگا اے اللہ کے رسول، اس نکارہ کو کون خریدے گا؟ حضور نے فرمایا اے زہیر، اللہ کے ہاں تیرا وہ مقام ہے کہ یہ سارے لوگ اس مقام کو سمجھ لیں تو وہ تیرے قدموں میں بیٹھ جائیں، ایسا۔ تو آپ یہ دیکھیے اس چونٹی نے کہا کہ یہ آپ کو گفٹ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، اب وہ ذرا کدھر رکھیں اور چونٹی لائی ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے؟ میں تجھے ہر حاجت کی پورا کرنے کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، مانگ کیا مانگتی ہے، سوال کر، کیا سوال کرتی ہے؟ تو چونٹی اتنی سی ننھی مخلوق میں سب سے چھوٹی چیز، لیکن سوچ دیکھیے توحید کی۔ آج بڑے بڑے پگڑیوں والے، بڑی بڑی حلیہ داڑھی کا رکھ کر بھی، آج بڑے بڑے نمازی بھی، آج بڑے بڑے کلمہ پڑھنے والے بھی اس عقیدہ توحید سے محروم ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، در در پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے غیر کے نعرے مارتے ہیں۔ یہ چونٹی کا ذکر قرآن میں اس لیے ہے کہ اس نے آگے سے فرمایا کیف اسألک وانت عاجز، اے پیغمبر سلیمان میں آپ سے کیوں مانگوں، آپ تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ اب بتائیں تو صحیح کہ آج چونٹی ان سے افضل ہے یا نہیں، جو اللہ کے غیر کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کے غیر کے دروں پہ جا کے مانگتے ہیں۔ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ چونٹی کہہ رہی ہے، اور اللہ نے اس چونٹی کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اس نے فکر کی تھی، دیکھیں فکر کرنا، لوگوں کی فکر کرنا۔ آج ہمارے ڈاکٹروں کو، انجینئر کو، ہمارے پولیس والوں کو، ہمارے عدالت والوں کو، ہمارے محکموں والوں کو، ہمارے مسجدوں والوں کو، ہمارے ہر بندے کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ آپ لوگوں کی خالی فکر کریں، کام آپ نہیں کر سکتے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں کیا ان کی حاجت روائی کر سکتا ہوں؟ میں کوئی کام ان کا نہیں کر سکتا، اللہ کرتا ہے، لیکن میں ان کی بات سن لوں، خالی پیار سے، اخلاق سے۔ یہ فکر کرنا ایک چونٹی کو اتنی عزت والا بنا گیا کہ قیامت تک اس کا ذکر قرآن میں محفوظ ہو گیا۔ کیا فکر اس نے کی کہ آپ کا جب وہ تخت جا رہا تھا نیچے اترا اور آپ پیدل چلے تو اس نے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون، اے چونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر آپ کو لاشعوری طور پہ
اچھا سوچ کتنی اچھی ہے. یا تو ہمارے لوگوں کی سوچ ہی غلط ہے. کسی بندے کو دیکھتے ہیں تو اس کی غلطیاں نکالتے ہیں. چونٹی کو دیکھیے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہ جانتے ہوئے تمہیں پیروں کے نیچے نہ روند دیں. سوچ دیکھیں کتنی اچھی ہے. لوگوں کے لیے اچھی سوچ رکھیں، اچھا گمان رکھیں، غلط گمان کسی پہ نہ کریں. اور کسی کو غلطی میں دیکھ کر بھی، مجھے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ کو بتاؤں، میں مسجد میں کھڑا ہوا، اللہ نے ان کو اس دور کا قطب وقت بنایا ہے. قطب وقت بنایا ہے. بڑے بڑے لوگ جو آج ان ولیوں کا ذکر کرتے ہیں جو قبروں میں ہیں، اور بعد میں آنے والے انہی کو جنید بغدادی لوگ کہیں گے، جن کی سوچ اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، ہر ایک کو سینے سے لگاتے ہیں. اور ایسا پیار، ایسا اخلاق کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایسی صفت دی ہے. چونکہ میرا ان سے بہت قرب کا تعلق ہے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، تو میں نے ان سے یہ چیزیں اتنی لی ہیں کہ اللہ کے فضل سے کہ ایسا آج کوئی عالم اس طرح نہیں ملتا جو اللہ نے ان کو صفات عطا فرمائی ہیں. تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ چونٹی ہمیں سکھا رہی ہے لوگوں کے لیے اچھا گمان کرو. اب دیکھیے وہ کہتی ہے، جب اس نے یہ جملہ کہا تو پیغمبر سلیمان مسکرا دیا. فتبسم ضاحکا من قولها، اور آپ نے کہا اے اللہ ربی اوزعنی، یہ دوسرے رکوع کے اندر دعا ہے. فتبسم، اس کے بعد تو ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہ دعا جو بندہ روزانہ 7 بار پڑھے گا، اللہ اسے رزق بھی بڑھائے گا، اللہ اسے ایمان پر موت بھی دے گا، اللہ اسے مقام و منصب بھی دے گا. یہ دعائے سلیمان ہے، اور جو اس وقت پڑھی. وہاں سے آگے آپ چلے. اب یہ جنات کی باتیں سننی ہے نہیں سننی؟ سننا چاہتے ہیں؟ ٹائم تو لگے گا آپ کو نا. یہ اب بات تو ابھی جنات کی شروع ہوئی ہے، آگے ابھی بات چلی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے جو ہے کیا فرمایا کہ یہ ہدہد کدھر ہے؟ تو کہا جی وہ تو ہے ہی نہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّ، میں اس کو ذبح کروں گا یا سزا دوں گا بہت بڑی اگر اس نے عذر صحیح پیش نہ کیا. وہ آیا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء. میں نے ایک عورت دیکھی ہے ملکہ سبا جو آتش پرست ہے، جو سورج کی عبادت کرتی ہے اس کی قوم. اس نے حیرت کے ساتھ آ کر کہا، پھر آپ نے جو ہے اس کو کہا یہ خط جا کر اس کو دو. اور وہ خط جو ہے وہ لے کر میں اس ملکہ بلقیس کے محل میں گیا ہوں، اور وہاں جا کر ہم نے یہ پوری آیات کو وہاں پڑھا بھی اور وہاں یہ دیکھا بھی. تو وہ خط آپ نے لکھا، قالت یا ایھا الملأ، نہیں ایکم، آپ نے وہ خط لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. اب اگر کوئی آپ کسی کو میسج لکھتے ہیں، آپ کسی کو وائس میسج یا ریٹن میسج، یا آپ خط لکھتے ہیں، یا آپ کسی کو پیغام بھیجتے ہیں، آپ پہلے یہ 3 بار پڑھ کے پھر پیغام بھیجیں. اس کے قلب کے اندر آپ کی ہیبت پیدا ہوگی، آپ کا رعب پیدا ہوگا، آپ کی بات کو قبول کرے گا. آپ کسی سے کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ پہلے پڑھ لیں، 3 بار پھر دعا کریں. اور اگر آپ کی کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی تو آپ اس کو 100 بار یوں پڑھیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. تو اللہ تعالیٰ 100 بار پڑھنے سے آپ کی حاجت پوری فرمائے گا. اگر آپ اس دونوں آیتوں کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں گے، یہ دوسرے رکوع کے اندر جو ہے یہ آیات ہیں، تو آپ جب اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کی ہیبت ہوگی لوگوں پہ قائم، اور یہ آپ اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں. تو اب آپ نے جب یہ خط بھیجا کہ کلمہ پڑھ لو، تو اس نے اپنے سردار بٹھائے. اس نے کہا اب کیا کریں؟ تو اگر تیسرا رکوع پھر شروع ہو گیا، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. تو اس نے کہا بتاؤ اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی دیکھو، یہ جو بادشاہ حملہ کرتے ہیں نا، سلیمان تو بڑے بادشاہ ہے، تو یہ شہر خراب کر دیتے ہیں، عورتوں کو بچوں کو غلام بنا لیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں. آپ ان کو ہدیے بھیجیں، ان کو پیسے کا لالچ ہوگا، ان کو گولڈ کا. تو اس نے وہ ہدیے جب تیار کیے، تو ہدیے جو ہے آپ کی طرف لے کر جب لوگ آئے تو آپ نے اللہ کے امر سے پتہ چل گیا، آپ نے پورا شہر ہی سونے کا بنوا دیا. ہاں وہ جب اپنے اتنا سا سونا لے کر آئے تھے تو وہ یوں دیکھا تو یہ سارے رستے سونے کے ہیں، تو وہ شرمندہ ہو گئے، بات ہی نہیں کر سکے. آپ نے کہا دیکھو مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے تمہیں دین کی طرف لانا ہے. داعی جو ہے وہ لوگوں کو دین کی طرف لاتا ہے، وہ پیسہ نہیں مانگتا، وہ لوگوں سے غرض نہیں رکھتا، وہ لوگوں سے لالچ نہیں رکھتا. تو یہ چیز داعی کی پہلی صفت ہوتی ہے کہ وہ پیسہ، لالچ. آج ہمارے لوگ بیان کرنے جائیں گے پہلے پیسے طے کرتے ہیں،
ہمارے جو ہے نعتیہ کلام پڑھنے والے پہلے پیسے طے کرتے ہیں. تو یہ بزنس ہے. آپ داعی بنیں, آپ اللہ کی دین کے داعی بنیں گے تو آپ کو اللہ پردہ غیب سے بہت کچھ عطا کر دے گا, آپ کو منہ سے مانگنا ہی نہیں پڑے گا. اب وہ واپس آئے تو آپ نے کہا کہ ملکہ بلقیس خود آئے. ملکہ بلقیس خود گئی. جب وہ چلی تو ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, تو آپ نے کہا دیکھو ملکہ آ رہی ہے, اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کر, اس کا پلنگ اٹھا کر, اس کا بیڈ روم اندر ایسا خفیہ تھا کہ اس کے باہر ایک دروازہ, پھر کمرہ, پھر دروازہ, یعنی پہرے دار ہی پہرے دار تھے. اور اس بیڈ روم یہ بالکل بیچ پر تھا, یہ پورا سمندر کے کنارے. میں اس محل کے اندر گیا اور بالکل اس نے یوں پانی نکالا ہوا تھا کارنش کا, اور وہ اس کے اندر رہتی تھی. تو بڑا عجیب خوبصورت نظارہ تھا. تو آپ نے فرمایا بتاؤ کون اس کا تخت اٹھا کے اس کا جو وہ پورا بیڈ ہے وہ یہاں لائے گا. اب وہ قال عفریت من الجن, ایک جن بولا, دیو جن تھا بڑا ہیوی قسم کا. قرآن کہتا ہے عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک, آپ یہاں سے اٹھیں گے یعنی مجلس برخاست ہوگی اس سے پہلے میں تخت اس کا لے آؤں گا. آپ نے کہا نہیں یہ تو بہت ٹائم ہے, اب وہ پہنچنے والی ہے, اس سے پہلے کون لائے گا. تو آپ کا ایک بندہ اور جو آپ کے دربار میں تھا جس کے پاس تورات کا علم تھا اور آپ کا جو ہے وزیر تھا آصف بن برخیہ, انہوں نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. تکبر نہیں کیا کہ میں یہ کام کر. آج ہمارے یوٹیوب پر دیکھیے لوگ او جی یہ علاج کر رہے ہیں, اور اس کا کینسر میں نے ٹھیک کر دیا, اس کو جو ہے نا میں نے فلاں بیماری دور کر دی, اس کا جن نکال دیا, ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ سارے دھوکے ہیں. میں آپ کو اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں یہ سب جھوٹا دھوکا فراڈ ہے. جو بندہ صاحب کرامت ہوگا وہ اپنی بات کی تشہیر نہیں کرے گا, اس کو آگے جھوٹے. ایک بندہ ٹھیک ہوا 10 نہیں ہوں گے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس سے ہر بندہ ہی ٹھیک ہو رہا ہے. تو اب اگر ایک ٹھیک ہو گیا تو بلکہ خفیہ دعا کرے یا اللہ تو نے میرا پردہ رکھ لیا, تو اور کو بھی شفا دے دے. اب اس میں یوں دعا کرے. اب وہ بندہ اتنا پاورفل تھا, اس نے کہا کہ آپ اپنی آنکھ بند کریں اے سلیمان علیہ السلام, ان یرتد الیک طرفک, آنکھ کو یوں بند کر کے کھولیں تخت آپ کے سامنے ہوگا. ایسا بندہ پاورفل دنیا میں کوئی نہیں آیا ایسا. لیکن آگے سے کیا کہہ رہے, ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے, میری کیا حیثیت ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, میں نے یہ کر دیا. اور ہمارے کیا لوگ کہہ رہے ہیں. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. اللہ اس سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں پھر. تو اب یہ جو ہے تخت آ کے سامنے رکھ دیا. ملکہ نے تخت دیکھا, حیران ہو گئی, یہ کیسے پہنچ گیا, ابھی تو میں گھر چھوڑ کے آئی تھی. تو اب دیکھیے یہ آیت ایسی ہے, چابی بردار کعبہ ہیں جو ابھی شیخ عبد الرحمن بن صالح الشیبی, یہ 2010 میں مجھے کہنے لگے کہ یمن اسی جگہ جہاں یہ تخت آیا تھا وہاں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں, مجھے اس کا چلہ کراؤ. میں نے کہا چلیں. انہوں نے رات کو ہی گاڑیاں نکالی اور ہم بائی روڈ گئے وہاں پر, اور وہاں ان کو میں نے اس جگہ بٹھا کے گرمی میں انہوں نے یہ سارے اتار دیے, اور گرمی میں یوں بیٹھے ہوئے پسینہ پسینہ. کعبے کا متولی ہے, چابی بردار ہے, لیکن یہ مجھے میرے ساتھ جو تھے وہ دوسرے وہ مجھے کہنے لگے ہم آپ کو مان گئے کہ علماء دیوبند کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ چابی بردار کعبہ کو بھی دھوپ میں بٹھا کے چلہ کرا رہے ہیں. اب دنیا کا جو ہے حیران, صحابہ کی اولاد وہاں اس آیت کا چلہ کیا. یہ اتنی مضبوط آیت ہے, جنوں کا باپ بھی کبھی آپ کے دروازے کے سامنے سے نہیں گزرے گا. آپ اس آیت کو مضبوط پکڑ لیں. یہ پوری آیت کو آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صاحب کرامت بن جائیں اور جنات آپ سے ڈریں اور جادوگر آپ پہ حاوی نہ ہو سکیں, تو یہ اس آیت قال الذی عنده علم من الکتاب ھذا من فضل ربی آخر تک پوری روز 7 بار پڑھ لیا کریں. اللہ آپ کو شان اور مقام دے دے گا انشاءاللہ, اور صحیح مرتبہ دے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے یہ سورت جو ساری کی ساری ہے, اس میں اللہ رب العزت نے آخر کے اندر قوم جو سمود تھی اس کے سرکشوں کا بھی ذکر کیا, اور اس کے آخری جو رکوع ہے اس کا وَمَكَرُوا مَكَرْنَا وَمَكَرُوا مَكْرًا فَهُمْ, یہ جو آیت ہے اس کو جو بندہ لوگوں سے تنگ ہو کے لوگ پیچھا نہیں چھوڑ رہے, شر پھیلا رہے ہیں, تو یہ آیت روزانہ جو ہے 70 بار پڑھ کے 7 دن دعا کرے, حاسدین سے جان چھوٹ جائے گی. سورہ قصص سنا دوں, سورہ قصص کا بھی آدھا سپارہ ہمارا پیچھے ہے. ایک سورہ قصص پوری کر دیتا ہوں,
آج تھوڑا سا آپ کو زحمت ہوگی، لیکن کل سے انشاءاللہ ٹائم پھر کم ہو جائے گا۔ یاد رہے گا، ویسے تو آپ کو یاد کچھ بھی نہیں رہے گا، یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ پوچھیں گے کیا سنایا ہے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ عشاء میں کون سی صورتیں تلاوت ہوئی ہیں، یاد ہے کسی کو؟ خیر لیکن میں سنا دیتا ہوں، چلیں آپ سن لیں، آپ سماعت والے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ، نسبت تو نبی علیہ السلام تک چلی جائے گی نا انشاءاللہ۔ سورہ قصص یہ قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے کہ جس میں قصہ ہے پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس میں اور نبیوں کے قصے بھی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جتنا مفصل اس میں ہے اور کسی میں نہیں۔ اور اس کی ایسی شان ہے کہ اگر کسی آدمی کو ملک سے نکال دیا ہو، گھر سے نکال دیا ہو، تو وہ اپنا گھر پانے کے لیے سورت کو روزانہ 21 دن ایک بار پڑھے، اللہ اس کو واپس اپنے گھر میں لائے گا۔ اگر کوئی بھاگ گیا ہو، لڑکا لڑکی مرد عورت، تو اس کو واپس لانے کے لیے روز 21 دن یہ ایک بار پڑھ کے دعا کریں، وہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آدمی کسی سے مرتبہ چھن گیا ہو تو اس کو واپس مرتبہ دلانے کے لیے یہ جو ہے وہ اپنے مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے روز ایک بار پڑھے اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے مرتبہ واپس عطا فرمائے گا۔ اور اس میں ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ جس سے انسان کی دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور خواب میں اگر اس کو کوئی دیکھے کہ میں سورہ قصص پڑھ رہا ہوں تو فرمایا کہ اس آدمی کا جو ہے مالی طور پہ کوئی آزمائش آئے گی، اس آدمی کو گھریلو طور پہ کوئی آزمائش آئے گی، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی ایسی آزمائش جانی مالی گھریلو، تو آزمائش کو دور کرنے کے لیے سورہ قصص کا ختم کریں، اس کو 40 بار بیٹھ کے چند آدمی ایک دن پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے اس گھرانے کو، اس بندے کو نکال دیں گے۔ اس کے اندر ایک پہلے رکوع میں ایک ایسی دعا ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑے بزرگ ہیں پاکستان کے، بہت بڑے عالم ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے ایک مرتبہ، مجھے کہنے لگے میں آپ کے یوٹیوب پر سارے وظائف سنتا ہوں کیونکہ سارے قرآن سے ہوتے ہیں اور ہمیں بڑا انفارمیشن ملتی ہے۔ ہمارے مدرسہ ہے، اس میں بہت بڑی تعداد ہے طلبہ کی، لیکن معاونین جو ہیں، جو تعاون کرنے والے، وہ جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے، اور لوگ وعدہ کر کے دیتے نہیں ہیں، اور طلبہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس کے لیے کوئی مجھے آپ وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا سورہ قصص کے پہلے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے جو وحی کی تھی وہ اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا اس بچے کو آپ صندوق میں رکھیں اور دریا میں پھینک دیں۔ اب آپ کا کام ہے دریا میں بہا دینا، آگے بچانا میرا کام ہے، اور واپس آپ کی گود میں بھی لانا میرا کام ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا کہا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، آپ غم نہ کرو، پریشان نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی ہوئی کہ غم نہ کرو، پریشانی نہ کرو، آپ ان کو بہا دو، ان کو واپس میں آپ کے پاس بھیجوں گا۔ اور بھیجوں گا کیسے؟ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں ان کو نبی بنا کر آپ کے پاس لاؤں گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بھاگے ہوئے لوگ واپس آ جائیں، کارکن بھاگ جاتے ہیں، مرید بھی تو بھاگ جاتے ہیں۔ آج کل پیروں کے مرید، ہر پیر نے اپنے کسی نے ہر شہر میں مرید بناتا ہے کہ میرا وہاں پڑاؤ کا جگہ بن جائے تاکہ وہاں کھانا پینا آسان ہو جائے، کوئی ٹھہرنے کی جگہ بن جائے۔ اللہ نے ہمیں استثناء دیا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ میں مصلی پہ کہہ رہا ہوں، مجھے کسی ملک کے اندر، کسی شہر کے اندر لوگوں کی ٹیسیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے ہر شہر ملک میں نئے بندے اتنے مل جاتے ہیں، ہر چکر میں نئے محب، بہت بڑی تھا۔ اور ویسے بھی آج کل کوفے والوں نے وفا نہیں کی حسین ابن علی کے ساتھ، تو آج کون وفا کرتا ہے؟ تو اس لیے یہ آپ سوچیں کہ کوئی آپ کا وفادار اتنا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے گولی کھائے گا، تو آج پیراسیٹامول کی گولی کوئی نہیں کھاتا، تو وہ گولی کون کھائے گا؟ تو اس لیے یاد رکھیے گا میری، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، کارکن بھی روز اس کو 11 بار پڑھ کے دعا کریں، کارکن بھی انشاءاللہ واپس آئیں گے، معاونین بھی آئیں گے، اور آپ کے اگر کوئی طلبہ گئے وہ بھی واپس آ جائیں گے، اور اگر آپ کو کوئی چاہیے، اس کے لیے کوئی تعاون چاہیے، تو آپ اس کو 11 بار پڑھیں، جتنے دن پڑھتے رہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے معاونت فرماتا رہے گا۔ اب اللہ رب العزت نے دیکھیں عجیب قدرت ہے، جس عورت کا بچہ دودھ نہ پیتا ہو یا دودھ اس کے نہ ہو جو ہے، اور وہ بالکل خشک ہو چکا ہو، ان دونوں کے لیے پہلے رکوع کی آخری آیت وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، یہ آخری سے پہلی آیت ہے تقریباً۔ یہ آیت 7 بار پڑھ کے اس کو عورت کو پلایا کھلایا جائے
تو بچہ دودھ بھی پیے گا، بچے پہ بھی چھینٹے دیں، اور ماں کا دودھ بھی اللہ تعالیٰ مزید پیدا فرما دیں گے۔ یہ بڑا زبردست ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، اور محل کے اندر ہی فرعون نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ، تو آسیہ کہنے لگی بیوی اس کی، یا تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے یا ہمیں فائدہ دے گا۔ بیٹا بنا لیا، اب محل کے اندر ہے، اور جو مارنا چاہ رہا ہے اسی کے محل میں اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ اور پھر وہ دودھ، ساری نوکرانیوں کو بلایا، دودھ پیے بچہ۔ وہ دیکھیں فرعون جیسا بندہ بھی اپنے گھر میں آئے ہوئے بچے کو عورت کا، ماں کا دودھ پلانا چاہ رہا ہے۔ اور آج بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ڈبوں کے دودھ پہ بچوں کو پلا رہے ہیں، اور ڈبے کا دودھ پی کر پھر بچہ کیا بنے گا؟ وہ کبھی شیر شاہ سوری بنے گا، وہ خالد ابن ولید بنے گا، وہ محمد بن قاسم بنے گا، وہ تو چوسا ہوا آم ہی بنے گا نا، پھر وہ تو شیور کی مرغی ہی ہوگا۔ آپ بچوں کو یہ جو ہے نا بکری کا دودھ کم سے کم یہی پلا دے، اگر ماں کا نہیں، مائیں اگر فیشن کر رہی ہیں۔ ویسے تو ماں کا دودھ سے اعلیٰ کوئی دودھ دنیا میں، جس بچے نے ماں کا دودھ پیا ہے نا 2-2.5 سال، میں آپ کو بتاؤں وہ کبھی بھی گرمی ٹمپریچر جتنا بھی ہو جائے ملتان والا، وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ اور جس نے پیا نا ڈبے کا دودھ، وہ تھوڑی سی گرمی ہوگی تو بے ہوش ہو کے گر جائے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے نا سارا۔ آپ یہ بے ہوش ہونے والے کے ساروں کی زندگی کو دیکھ لیں، ڈبے والے ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ یہ وہ ڈبے والے پی، میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بات، بکری کا دودھ پیئے کم سے کم۔ جس نے بچپن میں بکری کا دودھ پیا ہے، میں خود پیا ہے، مجھ میں 6 فائر ہوئے، میں بے ہوش ہو کے نہیں گرا۔ اتنی بار مجھ پہ شدت ہوئی ہے، بلڈ پریشر ایک بار میرا 220-180 ہو گیا۔ مجھے اسپتال میں کہنے کہ آپ کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے حالانکہ سانس گھٹ گیا تھا وہ جب حملہ ہوا، لیکن بے ہوش ہو کے نہیں گرا۔ میں آنکھیں یوں کھول کے رکھا، کیونکہ پاور ہوتی ہے انسان میں۔ ڈبے والے کبھی ایک فائر سنیں گے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، وہ کہاں جہاد کر سکتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اگر مجاہد بنانا ہے تو ڈبے والے دودھ سے دور کر دیں۔ ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اب وہ فرعون جیسا بدبخت کہہ رہا ہے کہ نہیں دودھ ڈبے والا نہیں پلانا۔ اس وقت یہ انگریز تھے ہی نہیں کہ ڈبے والے دودھ ہوتے، لیکن اس نے کہا، یہ نہ ملٹی نیشنل کمپنیاں تھی کہ ڈاکٹروں کو کمیشن دیتی کہ وہ دودھ لکھ کر دیتے وہ والا، تو اس وقت فرعون نے بھی بڑا یہ سخت قانون بنایا ہوا تھا کہ یہ کام نہیں چلے گا۔ تو اب کیا ہوا کہ اس نے کہا بھائی تمہارا دودھ پیے گا، نوکرانی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، ساری باندیوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر بھی کسی کا حق نہیں کھا رہے، اور یہاں پہ لوگ کیسے نماز پڑھ کے حق کھا لیتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ تو ماں کسی کی ہے، اس بچے کا دودھ کا حق ہے، میں کیوں پیوں؟ نبی نہیں پی رہا دودھ۔ آخر جب کسی کا دودھ نہیں پیا تو آپ کی بہن جو تھی نا وہ پیچھے پیچھے پہنچ گئی تھی محل تک، اور محل میں اس کی رسائی تھی، وہ اندر گئی۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ایک گھرانے کو جانتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ کہا لاؤ لاؤ اسے۔ جب آپ کی والدہ آئیں، جیسے ہی آپ کی والدہ نے گود میں اٹھایا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ ظالم فرعون کہنے لگا آپ جو ہے اس کو گود لے لیں، ہمارے محل میں روز سارا دن رہیں، ہم آپ کو تنہا بھی دیں گے اور اس بچے کو پالیں بھی۔ اللہ نے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ پہلے تو پالتی تو تجھے خرچہ کرنا پڑتا، اب پال تو رہی ہے اور خرچہ فرعون کر رہا ہے۔ کیا اللہ نے آپ کے بچے کے خرچہ پورا نہیں ہوتا تو آپ یہی آیت وحرمنا علیہ المراضیہ جو پورا ہے، یہ آیت آپ 7 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ خرچہ بھی اس کا پورا کرے گا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، تھک تو نہیں گئے؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ ویسے تھکے ہوئے ہیں۔ اچھا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اب آپ جب جوان ہوئے، جوان ہو گئے اسی گھر میں، تو آپ کو جب جوانی آ گئی تو آپ ایک دن باہر پھر رہے تھے شہر میں، تو دیکھا ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی۔ بنی اسرائیلی غریب لوگ ہوتے تھے اور قبطی فرعونی جو تھے اس کے قوم کے لوگ، وہ ذرا شان والے تھے اور وہ رائل فیملی تھی، اور بنی اسرائیلی ایسے تھے جیسے صفائیاں کرنے والے یہ کسی شہر میں ہوتے ہیں، ان کو چھوٹے کاموں پہ لگایا ہوا تھا نبی کی اولاد کو، بنی اسرائیل کو، تو وہ لڑ رہے تھے آپس میں۔ تو بنی اسرائیلی نے جو ہے جب دیکھا کہ یہ موسیٰ ہماری ساتھ شکل ملتی ہے ان کی، یہ تو ہمارے بنی اسرائیلی ہیں، تو اس نے آواز دی اے موسیٰ میری مدد کر، یہ مجھے مار رہا ہے۔ وہ نیچے مار کھا رہا تھا کہیں اور وہ اوپر چڑھا ہوا اس کو مار رہا تھا، تو آپ نے آگے بڑھ کے ان کو چھڑایا، تو اس قبطی نے آپ کو دھکا دیا، آپ نے یوں ہاتھ کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ نبی کے ہاتھ میں تو 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، نبی کا چانٹا جب اس کو لگا تو وہ وہیں مر گیا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔
اب آپ ایک دم وہاں سے چلے گئے، تو اگلے دن آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہی بندہ جو ہے بنی اسرائیلی وہ پھر لڑ رہا ہے، انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی لڑاکا، یہ تو ہے ہی لڑنے والا۔ تو اس نے پھر آواز دی، اے موسیٰ اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اس کی طرف، تو وہ ڈر گیا کہ کہیں تھپڑ مجھے نہ مار دیں، تو وہ زور سے کہنے لگا، اے موسیٰ اب وہ کام نہ کرنا جو کل آپ نے کیا، ایک بندے کو مار دیا۔ یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ کل بندہ انہوں نے مارا ہے۔ اب وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ایک دم آگے چلے گئے، من اقصى المدینۃ رجل یسعی یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ آپ جلدی یہاں سے نکلیں، ایک بندہ جو ہے بادشاہ تک پہنچا ہے، بادشاہ کو آپ کا پتہ چل گیا ہے، اب وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے قصاص میں آپ کا خیر خواہ ہوں کہ آپ یہ شہر چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے، اور ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ اگر کسی کو نئے شہر میں جا کر وہاں رستہ نہ ملتا ہو، کوئی ٹھکانہ نہ ملتا ہو، اب ایک ویزا لگ گیا UK کا، امریکہ کا، کینیڈا کا، یا سعودیہ چلا گیا، دبئی چلا گیا، لیکن وہاں کسی کو جانتا ہی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ تو یہ جو اس کی چوتھا رکوع ہے نا، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، یہ آیت جو ہے پہلی اس کی، یہ 7 بار روز پڑھے، اللہ اسے ٹھکانہ دے گا، پردہ غیب سے رہنمائی کرے گا، جاب کا مسئلہ اللہ دیگر مسئلوں میں تعاون فرمائے گا۔ اب آپ وہاں پہنچے تو قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ شادی کے لیے گھر آپ چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، اور اپنا ٹھکانہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سیٹل ہو جائیں آپ صحیح، اور آپ بیوی چاہتے ہیں، تو یہ 4 مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ مدین گئے، میں اس جگہ پہ گیا ہوں جہاں کنویں پہ پانی آپ نے بھرا تھا، میں اس کنویں پہ کھڑا ہوا ہوں، وہاں اس دعا کا میں نے چلہ بھی کیا، وہاں میں نے بہت سے علماء کو اجازت بھی دی، اور آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں، آپ اس کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ روٹی اپنا مکان چاہیے، نوکری چاہیے، سیٹل ہونا ہے زندگی میں، اور بیوی چاہیے، اور آپ یہ دعا، اب بیوی جن کے پاس ہے وہ تنگ ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ پڑھ وظیفے کر رہے ہیں، اب یہ عجیب بات ہے یا نہیں؟ لیکن آپ جن کے پاس ہے وہ بھی خوشحال ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی میں خوشخبری دے رہا ہوں یہ انشاءاللہ۔ اب وہ دعا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اور آپ ولما ورد علیہ جا مدینہ، اب آپ مدین پہنچے سیدھے، اور وہاں جا کے آپ جو یوں بیٹھ گئے، اب آپ بیٹھے تو کنویں پہ آپ نے کیا دیکھا کہ کنویں پر جو ہے وہ لوگ جو طاقتور ہیں وہ پانی بھر رہے ہیں، مشکیزہ جو ڈول ہے بڑا ہیوی ہے، اور یوں اٹھاتے ہیں 3-4 مرد، اسے باہر نکالتے ہیں اور اپنی بکریوں کو پانی پلا لیتے ہیں، ڈول بھر لیتے ہیں۔ لڑکیاں چھوٹی کھڑی ہیں، اور ان لڑکیوں کی بکریاں ہیں، لیکن ان کو کوئی تعاون نہیں کر رہا کہ بھئی تمہاری بکریوں کو ہم پانی پلا دیں۔ آج جب وہ مرد چلے گئے تو وہ لڑکیاں اس طرح عاجزی سے کھڑی ہیں، اور وہ یوں دیکھ رہی ہیں ڈول کو کہ کوئی ہماری تعاون کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر آپ نے اس ڈول کو یوں کھینچا، 4 مرد جس کو کھینچتے تھے اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے باہر نکال دیا، اور نکال کر جو ہے آپ نے ان کو جو ہے پانی پلایا بکریوں کو، اور ان کا پانی بھر کے دیا، ان کو کہا جی آپ جائیں، وہ چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، اس جگہ پہ آپ نے یہ دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، چوتھے رکوع کے اندر یہ دعا ہے سورہ قصص کے۔ فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو مجھے عطا فرما دے، میں تو فقیر آدمی ہوں، اجنبی آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں۔ اللہ نے اس دعا کی برکت سے آپ کو بیوی بھی اس جگہ دی، نوکری بھی دی، ٹھکانہ بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سیٹل بھی کر دیا۔ اور یہ دعا جو 100 بار پڑھے گا، 40 دن دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 4 نعمتیں عطا فرما دے گا۔ اب یہ آپ گئی اور جا کر یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان ایک بندے نے پانی بھر کے دیا اور بڑا قوی آدمی ہے وہ، اور آپ ایسے بندے کو اپنا ملازم کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اور پتہ چلا ملازم دیکھ بھال کے رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو ڈبے والا دودھ پیا ہوا ہو اور کم از کم پہلے انٹرویو میں پوچھیں اماں کا دودھ پیا ہے، تو پھر آپ اس کو کہیں بس ٹھیک ہے تم چلو گے، ورنہ وہ فائر کی آواز دور سنے گا، بھاگ سب سے پہلے جائے گا۔ ہمارے اکثر گارڈ کو ہم نے دیکھا کہ وہ ان کو آپ دیکھیں وہ ڈبے کا دودھ پیا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیے کہ آپ واپس آئی، دونوں بہنیں واپس آئیں،
ان کے چلنے کا انداز اتنا اللہ کو پسند آیا کہ عرش والے نے قرآن میں تعریف کر دی۔ ہماری بھی لڑکیاں چلتی ہیں، ٹھک ٹک 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 ٹک، دور تک گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ چلنے کا انداز پتہ چلتا ہے کہ یہ شریفانہ انداز نہیں ہے۔ عورت کی چال ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہے، گویا کہ مجبور کا لفظ استغفر اللہ منہ سے نکلا، اللہ کو کیا مجبوری ہے، لیکن اللہ بھی تعریف کر رہا ہے، اللہ بھی تعریف کر رہا ہے کہ عرش پہ اللہ کہہ رہا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ ایک ایسے آئی جیسے حیا کے گھوڑے پہ سوار ہو، ایسے سمٹ کے چل رہی تھی کہ کوئی ٹھک 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 ایسے نہیں ہے۔ مرد اور عورت کی نماز بھی مختلف ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے، یہی چیز ہمیشہ رہی ہے۔ آج کہتے ہیں یہ ایک نماز ہے، یہ غلط ہے۔ عورت کا چلنا بھی سمٹ کر ہے کہ اس کے چلنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ یہاں تو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، بازاروں میں عورتیں چلتی ہیں۔ تو فرمایا جس عورت کے اندر بے حیائی ہو، مرد کے اندر بے حیائی ہو، وہ ہر وقت بے حیائی کی باتیں کرتے ہوں، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، تو یہ چوتھے رکوع کی آیت کا حصہ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، یہ ان کو روزانہ 21 بار دم کر کے پلائیں، اللہ تعالیٰ ان کو چند دن میں حیا کی دولت عطا فرمائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ آئی اور آ کر اس نے کہا کہ آپ چلو ہمارے ساتھ، ہمارے ابا نے آپ کو بلایا۔ ابا جی کے پاس گئے۔ ابا کون ہیں؟ شعیب علیہ السلام، نبیوں کے سب سے بزرگ نبی، جن کو بزرگ نبی کا خطاب ملا ہے، تو نبینا ہو چکے تھے۔ میں ان کی بستی میں، ان کے گھر میں گیا ہوں، تو یہ جو جگہ بعد میں جہاں تھے اور جہاں پیدا ہوئے اور جہاں تبلیغ کی اور جہاں عذاب آیا، میں اس جگہ بھی گیا ہوں۔ ایک سعودیہ کے بارڈر پر ہے، مصر کے بارڈر پر، اور ایک اردن کے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر آپ چاہو تو نوکری کرو 10 سال نوکری کر لو، میں بیٹی کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ یہ سب سے بہترین مزدور ہیں نبیوں میں۔ اچھا، ان کو نوکری کیوں کرائی؟ مزدوری، بکریاں چراؤ۔ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہمارے نبی نے بھی چرائی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کیوں؟ آپ نے شاہانہ زندگی گزاری تھی۔ آپ نے کون سی زندگی؟ فرعون کے دربار میں عیش و عشرت کی، بچپن سے ناز و نام میں پلے تھے۔ اور نبی جو ہوتا ہے اللہ اس کو تھوڑی سی آزمائشیں دیتا ہے، تربیت کا حصہ ہے آزمائشیں۔ اور شاہانہ زندگی، آسائشوں کی زندگی، اللہ نے کہا 10 سال بکریاں چراؤ۔ یہ جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں آسائشوں والے، یہ دنیا میں صرف تبلیغی جماعت میں جا کے سیدھے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں جا کے انسان کو آزمائش آتی ہے، اس میں عیش و عشرت ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کو قدر آتی ہے۔ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شاہانہ زندگی سے 10 سال ادھر لگایا۔ 10 سال کے بعد آپ کی شادی ہوئی اور آپ اپنی بیوی کو لے کر جو ہے چلے، اور رستے میں جنگل میں اللہ رب العزت نے آگ دکھائی اور آپ نے بیوی کو درد ذہ ہو رہے تھے، آپ نے کہا بچہ ہونے والا ہے، آپ یہاں بیٹھیں، سردی ہے، میں وہ آگ لے کر آتا ہوں۔ جب وہاں گئے تو وہ آگ نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، میں تجھے بھیج رہا ہوں، جا تو فرعون کے پاس، اور وہ سرکش ہو گیا ہے، اسے تبلیغ کر، اسے سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں تو لکنت والا ہوں، افصح ہو، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ آپ بنا دیں، جانا جو ہے میرا وزیر، اور وہ فصیح فصاحت سے بولتا ہے۔ پھر ان کو وزیر بنایا گیا، نبوت دی گئی، اور آپ وہاں سے کہاں چلے؟ سیدھا دربار فرعون میں۔ پیچھے بیوی کا کیا ہوا؟ قرآن خاموش ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ جب دین کی تبلیغ، دین کا پیغام پہنچانے کا جو مشن ہے، اس میں گھر والوں کو اور ان زندگی کے قصوں کو چھیڑ دینا اور ان ہی کو بیان کرتے رہنا، رونا دھونا کرتے رہنا، یہ داعی کا مقصود نہیں ہوتا۔ مقصود ہوتا ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ اب وہ چلے، اب اس ساری بات کو آگے ختم کر کے آخر میں جا رہا ہوں میں۔ آخری بات کہ آپ کے کزن تھا قارون، بہت زیادہ اس کو جو ہے مال و دولت تھی اس کے پاس، اتنا خزانے کی کنجیاں، چابیاں اونٹوں کی جماعت لے کر چلتی تھی، تو اتنا تھا کہ آخر آپ نے جب کہا زکوٰۃ دے، اس نے کہا اللہ غریب ہو گیا، آپ زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، آپ ہم سے ٹیکس مانگتے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی دیکھ تو میرا رشتہ دار ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو ٹیکس ہے، زکوٰۃ ہے، وہ تو دینی پڑے گی۔ اس نے ایک بدکار عورت کو پیسے دیے اور کہا موسیٰ علیہ السلام جب بیان کر رہے ہو نا، تو نے کھڑے ہو کر تہمت لگانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو بیان کر رہے تھے قوم میں، تو وہ عورت کھڑی ہوئی کہ جو زنا کرے اس کے لیے کیا سزا ہے؟ کہا سنسار کرو۔ کہا جو آپ کریں زنا؟ کہا میں بھی سنسار کیا جاؤں گا، استغفر اللہ۔ تو اس نے کہا جی آپ نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے،
آپ نے کہا تو یہ سچ کہہ رہی ہے؟ جب آپ نے یہ 2-3 بار کہا تو اس پہ اللہ کا روب طاری ہو گیا اور وہ عورت ایک دم پسینے پسینے ہو گئی. اس نے کہا استغفر اللہ، میں جھوٹ بول رہی ہوں، آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا، مجھے قارون نے پیسہ دیا تھا. یہ پیسے والے خریدتے ہیں نا لوگ، یہ گھمنڈ میں ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، اگر آپ پہ کوئی ایسے تہمت لگائے، آپ پہ کوئی ایسے الزام لگائے، آپ کو کوئی ایسے بدنام کرنے کی کوشش کرے، کوئی مرد عورت جو ہے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، تو آپ دونوں صورتوں میں، چاہے جائز یا ناجائز، چاہے آپ نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، تو آپ دونوں صورتوں میں سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اور اس کے اندر آیت ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اتنا جملہ آپ 100 بار پڑھ کے 7 دن دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی دھنسا دے گا، زمین میں پکڑ میں لے آئے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اسی لمحے جو ہے، اسی لمحے اللہ کے سامنے سجدہ میں گر گئے. اللہ نے کہا موسیٰ یہ زمین آپ کے اختیار میں ہے، جو آرڈر اس کو دیتے ہیں. کہا اللہ اس کو دھنسا دے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ اس کو دھنسا دے. اللہ کہتا ہے دھنسا دیا. جب وہ زمین کے اندر جا رہا تھا، ٹخنوں تک گیا، وہ کہنے لگا موسیٰ میرے جو ہے معاف کر دے، آپ رو رہے تھے. آپ نے کہا اللہ دھنسا اس کو. گھٹنوں تک گیا، اوپر ناف تک گیا. جب یہاں تک گیا سینے تک تو کہنے لگا آپ میرے پیسے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا اللہ اس کے مال کو بھی اس کے اوپر جو ہے پھینک دے. پھر جب وہ پورا دھنس گیا، رو رو کے معافیاں مانگتا رہا، آپ نے نہیں ترس کھایا، اس کا مال بھی اس کے اوپر پھینک دیا گیا اور وہ اس کے ساتھ دھنستا ہے. فرمایا روایات میں قیامت تک دھنستا رہے گا. ایسی پکڑ ہے غلط کسی پہ الزام لگانے کی. وہ کفر کی وجہ سے نہیں دھنسا. آج جو ہمارے میڈیا میں ہو رہا ہے غلط پراپگنڈے، ہر بندے پہ تہمتیں، الزام، ہر بندے، ہمارے دیندار لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں اس لیے مجالس میں کم جاتا ہوں. جتنے دیندار لوگ ہیں وہ لوگوں پہ تہمت وہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور علماء بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے، اور ہمارا عام طبقہ بھی، نمازی بھی. تو وہ دھنس جاتا ہے. جو بندہ، یاد رکھیں، لوگوں پہ غیبتیں، تہمتیں لگاتا ہے، اللہ اسے کبھی خوشحال نہیں کرتے. وہ ہمیشہ روتا ہی رہے گا، پریشان ہی رہے گا وہ. اور یاد رکھیں کہ یہ آیت بڑی طاقتور ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے سامنے معافیاں مانگتا رہا، تجھے ترس نہیں آیا، مجھے میرے جلال کی قسم ایک بار مجھ سے معافی مانگ لیتا، میں اسے باہر نکال دیتا. لیکن اللہ کا حکم پہ آپ نے بددعا دی تھی، بددعا کا اثر تھا. اور آپ چاہتے ہیں کہ عمرہ کریں، حج کریں. اس کی جو لاسٹ رکوع ہے نا، اس میں ایک آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. یہ لاسٹ میں ہے، لاسٹ رکوع میں سورہ قصص کے. جب کوئی بھی عمرے حج پہ جائے اسے کہنا یہ آیت دیوار کعبہ پہ انگلی سے لکھے، پین سے نہیں، انگلی سے بات. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد لکھ دے. اس کے بعد آپ کا نام لکھے. جس کا بھی نام لکھے گا اللہ اسے 1 سال میں کعبے میں بلائے گا. آپ لکھوائیں اپنا نام، رشتہ داروں کے نام لکھیں. یہ عمل ہے مجرب، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ پرتاثیر عمل ہے جو ہمارے اکابر نے کیا. اور اس کی آخری آیت جو ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. جو آدمی یہ آیت پڑھ کر دعا کرے گا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. اس کے اندر اسم اعظم اللہ نے رکھا ہے، اسم اعظم مستجاب الدعوات بن جاتا ہے یہ کثرت سے پڑھنے والا. اور کم سے کم 300 بار یہ روز پڑھے گا، اللہ اس کے ہر دعا کو قبول کریں گے. اس کے بارے میں بہت فیوزات ہیں، انشاءاللہ وہ الگ بتاؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.